رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے نئے بات شان سے ہے نئے بات مال و جر سے نئے بات شان سے ہے نئے بات مال و جر سے وہی جاتا ہے مدینے وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا میرا دم نکل جائے یہ سما بدل نہ جائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے السلام علیکم ابھی آپ جناب لطیف پٹیل صاحب ان سے ایک نعت سن رہے تھے اب اس کے بعد میں نعت پاک کے مولانا فرید اختر صاحب انہیں دعوت دے رہا ہوں وہ آئیں اور ایک نعت پیش کرے مولانا فرید اختر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم زیر سائے گنبد رات کا بسیرا ہے زیر سائے گنبد رات کا بسیرا ہے اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے
अगला मिसरा सुने। अभी मदीना मुनव्वरा में हाजियों का निकाह जी फौज होंगे जुग दर जुग। जा बजा मदीने में हाजियों का डेरा है। जा बजा मदीने में हाजियों का डेरा है। मुस्तफा के कूचे में साइलों का फेरा है। ज़ेरे साए गुंबद रात का बसेरा है। कितनी कुंद मंजर है रात भी मदीने की। कितनी कुंद मंजर है रात भी मदीने की। हर तरफ उजाला है हर तरफ सवेरा है। ज़ेरे साए गुंबद रात का बसेरा है। रहमतों की बारिश में वो कलश का नजारा है। रहमतों की बारिश में वो कलश का नजारा है। रहमतों ने गुंबद को हर तरफ से घेरा है। रहमतों ने गुंबद को हर तरफ से घेरा है। ज़ेरे साए गुंबद रात का बसेरा है। जेर साए गुंबद पर रात का बसेरा है। अब अभी आप नात सुन रहे थे मौलाना फरीद अख्तर साहब से। अब इसके बाद मैं नात पढ़ने के लिए हाजी इब्राहिम साहब पठान इन्हें दावत देता हूँ वो आए और एक नात पेश करे हाजी इब्राहिम साहब पठान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंगतों को सुल्तान बनाया मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमले वाले ने। मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमले वाले ने। जब अपना दरबार लगाया मेरे कमले वाले ने। मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमले वाले ने। जब अपना दरबार लगाया मेरे कमली वाले ने। मेरे कमली वाले ने। मालो जर की बात नहीं है। मेरे आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ जाने के लिए माल जर की दौलत नहीं, माल जर की बात नहीं। क्योंकि वो जिसको चाहते बुला लेते हैं। बहुत माल वाले पड़े मगर कोई जा नहीं सकता। मालो जर की बात नहीं है। सब ये करम की बातें हैं। सब ये करम की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमले वाले ने। जब अपना दरबार लगाया
والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے میرے کملی والے نے خود تو اپنا رنگ چڑھایا خود تو اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے میرے کملی والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو غوث پیا جیلانی کو خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے 12 ربیع الاول کے دن نور خدا کے کرنوں سے نور خدا کے کرنوں سے آمینہ تیرا گھر چمکایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے میرے کملی والے نے جتنا خرچہ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جایا ہے اتنا بڑھتا جایا ہے بخش دیا ایسا سرمایہ میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے میرے کملی والے نے السلام سبحان اللہ یہ تھے حاجی ابراہیم صاحب پٹھان صاحب اس کے بعد میں نعت پاک کے لیے ہمارے بھائی انل کمار چوہان صاحب جو حیدرآباد سے تشریف فرما ہے انہیں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں نعت پیش کریں بھائی انل کمار چوہان حیدرآباد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی میرے لب پر
مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، جب میں پہنچا درے شاہ لولاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، جب میں پہنچا درے شاہ لولاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، غیب سے آئی آواز او بے خبر، جا تیری کھوٹ قسمت کھری ہو گئی، غیب سے آئی آواز او بے خبر، جا تیری کھوٹ قسمت کھری ہو گئی، جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ پلکوں پہ اپنی بٹھانے لگے، جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ پلکوں پہ اپنی بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ ایک بھائی بمبئی سے خیر کرتا ہوں نام پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ابھی محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں میں ایک کلام پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیے گا۔ میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم، میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم، اور امیر المومنین اسد اللہ حیدر کی قسم، اور امیر المومنین اسد اللہ حیدر کی قسم، میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم، فاطمہ بنت نبی حضرت امام حسن و حسین، فاطمہ بنت نبی حضرت امام حسن و حسین، محسن و ابن علی معصوم اصغر
کی قسم محسن ابن علی معصوم اصغر کی قسم میں امام میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم اور امیر المومنین اسد اللہ حیدر کی قسم جین العبا اور ذاکر اور ظافر موسیٰ رضا جین العبا اور ذاکر اور جعفر موسیٰ رضا تعظیم تکی سید نکی آل اطہر کی قسم تعظیم تکی سید نکی آل اطہر کی قسم میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم اور امیر المومنین اسد اللہ حیدر کی قسم رہنمائے پیر پیران دستگیران مرید رہنمائے پیر پیران دستگیران مرید بعد اصحاب شاہ محی الدین انوار کی قسم بعد اصحاب شاہ محی الدین انوار کی قسم میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم اور امیر المومنین اسد اللہ حیدر کی قسم ہے امام عالی اصغری آخر زمان مہید و محید نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میرا پیر نعرہ رسالت میرا پیر میرا پیر میرا پیر اب حضرات تشریف لیجیے گا، بیٹھ جائیے آپ. اب جہاں سے اٹھے نہیں وہیں بیٹھ جائیے. میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم میں غلام پنجتن ہوں یار سرور کی قسم اب امیر المومنین اسد اللہ حیدر کی قسم فاطمہ بنت نبی حضرت امام حسن و حسین فاطمہ بنت نبی حضرت امام حسن و حسین محسن ابن علی معصوم اصغر کی قسم محسن ابن علی معصوم اصغر کی قسم میں غلام پنجتن
पंजतन हूँ यार सरवर की कसम। या अल्लाह रहमान रहीम या करीम है इमाम आली असगरी आखिर ज़मां वही तो मुनीर। है इमाम आली असगरी आखिर ज़मां वही तो मुनीर। है इमाम आलम के बरहक अल्लाहु अकबर की कसम। है इमाम आलम के बरहक अल्लाहु अकबर की कसम। मैं गुलाम पंजतन हूँ यार सरवर की कसम। और अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह हैदर की कसम। असदुल्लाह हैदर की कसम। असदुल्लाह चलो बेटा Nak Karbala kalau kau pilih, pakai Karbala pilih. Kitab boleh baca. Kalau muat ni jangan tu kitab. Saya lihat tu satu lagi yang apa ini sekitar sekitar. Ini चलो बेटा अब प्रोग्राम उधर मौला ने दो हिस्से नूर के करके एक नूर को दुनिया में भेजा। एक नूर से सारी खुदाई या मोहम्मद आपके खातिर रब ने ये दुनिया बनाई। तुम हो महबूब खुदा के, तुमसे ये सारी खुदाई या मोहम्मद आपके खातिर। शमशीर बरहना लेकर फारूक चले थे घर से। शमशीर बरहना लेकर फारूक चले थे घर से। देखा जो नबी का चेहरा, पेशानी अदब से झुकाई। देखा जो नबी का चेहरा, पेशानी अदब से झुकाई। या मोहम्मद आपके खातिर रब ने ये दुनिया बनाई। तुम हो महबूब खुदा के, तुमसे ये सारी खुदाई या मोहम्मद आपके खातिर। सिद्दीक उमर उस्मान का मनसब तो खुदा ही जाने। सिद्दीक उमर उस्मान का मनसब तो खुदा ही जाने। हैदर से अभी तक देखो, हैदर से अभी तक देखो, खैबर की फिजा घबराई। हैदर से अभी तक देखो, खैबर की फिजा घबराई। या मोहम्मद आपके खातिर रब ने ये दुनिया बनाई। तुम हो महबूब खुदा के, तुमसे सारी खुदाई। जो आपका प्यारा नवासा
सजदे में जिसने कटा के है इनकी शान बढ़ाई, सर सजदे में जिसने कटा के है इनकी शान बढ़ाई। या मोहम्मद आपके खातिर रब ने ये दुनिया बनाई, तुम हो महबूब खुदा के, तुमसे ये सारी खुदाई। या मोहम्मद आपके खातिर। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हज़रात से ख्वाहिश करता हूँ कि पूरे बैठ जाएं। एक अहम किताब, जिसकी किताब के बारे में सरकार पाक की अज़मतें, अहले बैत की अज़मतों की किताब की रस्म इजरा पीर तरीक़त गंजुल इरफ़ां डॉक्टर अलहाज शाह खलीफा मोहम्मद इदरीस अहमद क़ादरी साहब क़िबला दामतुल बरकातुल आलिया से जानशीन बारगाह आस्ताने क़ादरिया की जो है दस्त मुबारक से अमल में आया जा रहा है। ये किताब क़यामत तक चलती रहेगी। इसके अल्फाज जो पढ़ेगा किताब की रस्म इजरा करने वालों को सवाब मिलेगा और यहाँ बैठकर जो देखने वालों को सवाब मिलेगा। आप लोग बैठे इत्मीनान से और इंशाअल्लाह ताला निकाल दीजिए। आइए प्रोफेसर मुशर्रफ साहब तशरीफ लाइए। पीछे पीछे आइए इस तरफ आई अल्हम्दुलिल्लाह। खुतबात करबला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज जिस तारीख में हल्का है और आमद मुहर्रम के मौके पर खुतबात करबला हज़रत इमाम हुसैन और फ़ज़ाइल अहले बैत अदहार की फजलत इसमें बयान है। आप लोग इसको पढ़ें और दूसरे को सुनाएं, इसका सवाब आप सबको भी मिलेगा। आप इमाम हुसैन के जो चाहने वाले हैं उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ के देखें और फ़ायदा उठाएं और दूसरे को फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह किताब लिखने वालों के लिए और इसमें मेहनत करने वालों के लिए हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इनको इल्म फैज़ अता फरमाए और अच्छे अच्छे खुतबात लिखने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत मुसलमान की खिदमत करने की अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत इनायत फरमाए। इससे दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीब, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ, अज़मत व बड़ाई, बुजुर्गी व किबरियाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो तमाम जहानों की परवरिश करने वाला है। मैं अल्लाह ताला का हम्द कसीर और उसका शुक्र जमील बजा लाता हूँ और इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं।
وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، دونوں جہاں کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار، حضور پرنور شافع یوم النشور، حضرت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ تمامی حضرات ایک دفعہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ منم ادنا ثنا خان محمد، منم ادنا ثنا خان محمد، غلام از غلامان محمد، محمد جان کونین است جامی، محمد جان کونین است جامی، حسین ابن علی جان محمد، حسین ابن علی جان محمد۔ دیگر اقوام اپنے سال نو کی عید کرتے ہیں، دیگر اقوام اپنے سال نو کی عید کرتے ہیں، مگر اللہ ہر قسمت کے ہم مصروف غم ہیں۔ غم شبیر میں ہم کیا زمین و آسمان روئے، غم شبیر میں ہم کیا زمین و آسمان روئے، شرار غم کے واحد ایک محشر سے کیا کم ہیں۔ اور کہا ہے نبی شمس، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے، میں دوسرے مخرین کی طرح نہیں کہ خالی کہتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہیے، تاکہ مجھے بھی بولنے میں جو ہے اور جو ہے مسرت حاصل ہو۔ ہے نبی شمس علی چاند ستارے ہیں حسین، ہے نبی شمس علی چاند ستارے ہیں حسین، اور یا رسول اللہ آپ قرآن ہیں تو قرآن کے پارے ہیں حسین، آپ قرآن ہیں تو قرآن کے پارے ہیں حسین۔ پہلے انسان کو بیدار تو ہونے دو، پھر تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پہلے انسان کو بیدار تو ہونے دو، پھر تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرت قبلہ نے ابھی جو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کا شعر کہا، کہتے ہیں مولانا محمد علی جوہر، دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کہا پنڈت گوپی ناتھ امن نے، گو جام شہادت کا پیے جاتا ہے، گو جام شہادت کا پیے جاتا ہے، دنیا کو وہ پر نور کیے جاتا ہے، اے امن چراغ خاندان نبوی۔ اس کا عقیدہ دیکھیے، محبت کا معاملہ دیکھیے۔ آج ان نام نہاد مسلمانوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو حسین کے نانا کے منبر پر بیٹھ کر حسین کے خلاف اپنی ناپاک زبانوں کو بلند کرتے ہیں۔ کہا اے امن چراغ خاندان نبوی، گل ہو کے بھی روشنی دیے جاتا ہے، اے امن چراغ خاندان نبوی، گل ہو کے بھی روشنی دیے جاتا ہے۔ اور کہا پنڈت نے، انسانیت کی شان بنام حسین ہے، انسانیت کی شان بنام حسین ہے، یعنی بہت بلند مقام حسین ہے، انسانیت کی شان بنام حسین ہے، یعنی بہت بلند مقام حسین ہے۔ رکھو نہ راہ حق میں کبھی جان و تن عزیز، رکھو نہ راہ حق میں کبھی جان و تن عزیز، اے مومنو سنو یہ پیام حسین ہے۔ اور اس کو کسی کتاب میں کیا کرتے ہو تلاش، اس کو کسی کتاب میں کیا کرتے ہو تلاش،
ہر پاک دل پہ نقش امام حسین، نقش امام حسین ہے۔ کافر کوئی کہے تو کہے امن کو، مگر کافر کوئی کہے، پنڈت گوپی ناتھ امن ہے، کافر کوئی کہے تو کہے امن کو، مگر اس کے جگر میں یاد امام حسین ہے، اس کے جگر میں یاد امام حسین ہے۔ یہ میرے آقا سید الشہداء امام علی مقام کا مقام و مرتبہ اور آپ کی شان و عظمت ہے۔ اور کہا جو صورت رسول وہ صورت حسین کی، جو صورت رسول وہ صورت حسین کی، جو سیرت رسول وہ سیرت حسین کی۔ اس بات کا رسول کو پہلے سے علم تھا، اس بات کا رسول کو پہلے سے علم تھا، ہے امتیاز خاص شہادت حسین کی، ہے امتیاز خاص شہادت حسین کی۔ اور شہنشاہ رباعیہ حضرت امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مشکل ہے بہت صاحب ایمان ہونا، مشکل ہے بہت صاحب ایمان ہونا، کچھ ہیل نہیں حق پہ قربان ہونا، یا مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، امجد آسا نہیں مسلمان ہونا، امجد آسا نہیں مسلمان ہونا۔ اور میرے آقا امام علی مقام کا کیا معاملہ ہے، کیا ہے حسین؟ عروج فہم و نظر کو حسین کہتے ہیں، عروج فہم و نظر کو حسین کہتے ہیں، کمال روح بشر کو حسین کہتے ہیں، عروج فہم و نظر کو حسین کہتے ہیں، کمال روح بشر کو حسین کہتے ہیں، جو چند لمحوں میں جائزال صدیوں کا، جو چند لمحوں میں جائزال صدیوں کا رفیع اسی نظر کو حسین کہتے ہیں، رفیع اسی نظر کو حسین کہتے ہیں۔ اور کہا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کہا کسی نے کہ حسین کیسے ہے، نہ پوچھئے، کیا پوچھتے ہو کیسے کوئی شہ مشرقین ہوا، کیا پوچھتے ہو کیسے کوئی شہ مشرقین ہوا، بشر کا حسن عقیدت، بشر کا حسن عقیدت زیب و زین ہوا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین ہو، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین ہوا۔ نبی والے نبی پر اور ایک دفعہ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم۔ تاریخ حادثات کی کتاب کا نام، جہاں کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، جہاں کوئی انوکھا واقعہ آ جاتا ہے، وہاں تاریخ بنتی ہے۔ سمندر کی نہریں چلتی رہتی ہیں، تاریخ نہیں بنتی، لیکن اسی سمندر سے کبھی آگ نکل جائے تو تاریخ بنتی ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو تاریخ نہیں بنتی، لیکن وہی ہوا آندھی کی شکل اختیار کر لے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دے تو تاریخ بن جاتی ہے۔ تو تاریخ حادثات کو اپنے سینے کے اندر رکھتی ہے۔ دنیا میں بے شمار واقعات ہوئے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک، اور آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے حادثات ہوئے، بڑے بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے لڑائیاں ہوئی، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے،
پانی کی طرح خون بہا، بے شمار لوگ ہلاک ہوئے، لیکن ہوا کیا؟ چند دن گزر جاتے ہیں، چند سال گزر جاتے ہیں، چند مہینے گزر جاتے ہیں، لوگ اس واقعے کو بھلا دیتے ہیں، اس واقعے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ واقعہ آہستہ آہستہ ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے لوگوں کے اوپر گہرا اثر ڈالا، لوگوں نے اس کے اثر کو قبول کیا، غم بھی کیا، روئے بھی، ماتم کنا بھی ہوئے، نوحے بھی لکھے گئے، مرثیے بھی پڑھے گئے، لیکن ہوا کیا؟ چند جیسے سال گزرتا گیا، جیسے وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ واقعے کا اثر ختم ہو گیا۔ لوگ بھلا بیٹھتے ہیں، کسی کے گھر میں کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، 10ویں کو یاد کرتا ہے، 20ویں کو، 40ویں کو یاد کرتا ہے، برسی کو یاد کرتا ہے، چند سالوں کو یاد کرتا ہے، اس کے بعد اس کے غم کو بھلا دیتے ہیں۔ لوگ روزمرہ کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، لوگ روزمرہ کے معاملات میں لگ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن لوگ انہیں بھلا کر چلے جاتے ہیں۔ صرف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ریسرچ اسکالر ہو، کوئی پڑھنے والا ہو، کبھی کسی لائبریری میں جا کر وہ تاریخ کی کتابیں کھولتا ہے، اس واقعے کی ڈیٹیلز حاصل کرتا ہے، اس واقعے کی معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کو پھر بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بھلا دینا حادثات کا مقدر ہے، بھلا دینا تاریخ کا مقدر ہے۔ کوئی واقعہ کسی کی زندگی میں ہمیشہ یاد نہیں رہتا۔ بڑے بے شمار واقعات ہوئے، سقوط بغداد کا واقعہ ہوا، آج کی نوجوان نسل کو تو معلوم بھی نہیں کہ سقوط بغداد کہتے کسے ہیں۔ یہاں تک کہ دریائے فرات و دجلہ کی جگہ، پانی کی جگہ خون بہایا گیا، یہاں تک کہ کشتوں کے کشتے لگ گئے، لاشوں کے انبار ٹھہر گئے۔ ہلاکو خان، چنگیز خان اور ان کی اولاد نے مسلمانوں کا بے رحمی سے قتل عام کیا۔ دریائے دجلہ پانی کی جگہ خون بن گیا، لیکن ہوا کیا؟ چند سال گزر گئے، چند صدیاں گزر گئی، لوگوں نے بھلا دیا۔ آج کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے، صرف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا واقعہ کبھی رونما ہوا تھا۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی آزادی کے بعد کی بات لے لیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، دکن کا علاقہ، گلبرگہ سے لے کر حیدرآباد تک، عثمان آباد، خلد آباد، اورنگ آباد، یہ تمام علاقہ دکن کا علاقہ نظام اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ نظام کی حکومت سلطنت آصفیہ تھی۔ اس علاقے کے اندر پولیس ایکشن کا واقعہ ہوا۔ آج کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ پولیس ایکشن کیا تھا؟ آج نوجوان نسل کو تو معلوم بھی نہیں۔ چند ضعیف حضرات، چند بوڑھے حضرات بتائیں گے کہ پولیس ایکشن کیا تھا، اس میں کیا دردناک واقعے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ گولیاں بھر گئی تھی لاشوں سے، عورتوں نے اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنی عصمتوں کو بچانے کی کوشش کی۔ آج بھی کوئی ضعیف ہو، کوئی 80 سال کا، 90 سال کا ہو تو وہ یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ پولیس ایکشن کا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن آج دیکھتے ہیں 60-70 سال کا واقعہ ہو گیا، لیکن لوگوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ آج نئی نوجوان نسل کو معلوم بھی نہیں ہے کہ پولیس ایکشن کیا تھا، کیا ہوا تھا اور کس لیے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ یہ تمام واقعات ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے واقعہ پیچھے ہوتا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے، لوگوں کے دماغوں سے بھلا دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات رونما ہوئے، لوگوں نے بھلا دیا، اپنی روزمرہ کی زندگی پہ لگ گئے۔ لیکن کیا بات ہے کہ واقعہ کربلا 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی چند گھنٹوں کی جو جنگ تھی، چند لوگ جس میں لڑے، جو 72 نفوس قدسیہ اور 18 خاندان نبوت کے لوگ تھے جنہوں نے میدان کربلا میں 3-4 گھنٹے جنگ کی اور وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد، 1000 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگ اس واقعے کو بھلا نہ سکے، لوگ اس واقعے کو فراموش نہ کر سکے۔ ابھی محرم شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی آئے گی 2 دن کے بعد محرم کی آمد ہوگی، لیکن آج ہی سے یاد منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 تاریخ کو اعلان کر دیا گیا کہ آج یاد امام حسین کا جلسہ ہوگا، یا ذکر اہل بیت ہوگا، آل رسول کا ذکر ہوگا، اولاد علی کا ذکر ہوگا، پنجتن پاک کا ذکر ہوگا، خاندان نبوت کے لوگوں کا ذکر ہوگا۔ حضرت نے حکم فرمایا ابھی کہ آپ کو سننا ہے واقعات کربلا، آپ کو سننا ہے اہل بیت کی شان، آپ کو سننا ہے امام حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ۔ ابھی محرم کا مہینہ شروع نہیں ہوا، لیکن یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں امام علی مقام کی یاد منائی جاتی ہے۔ بامبے کے چورستے ہوں یا جو ہے دہلی کی گلیاں ہوں، یا اجمیر کے کوچے ہوں، یا کلیر کے بازار ہوں، یا حیدرآباد کی مساجد ہوں، یا لکھنؤ کے امام باڑے ہوں، جہاں محرم کا مہینہ آتا ہے، غم حسین میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، امام کی یاد مناتے ہیں، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ آج 1400 سال کا عرصہ
عرصہ گزرنے کے باوجود بھی پوری قوم بیٹھ کر غم حسین کو منا رہی ہے, امام کی یاد کو منا رہی ہے, جبکہ بھلا جانا واقعات کا مقدر ہے. کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس سے بڑی بڑی جنگیں ہوئی, ان کو بلا دیا گیا. ہزاروں لوگ مر گئے, انہیں بلا دیا گیا. لاکھوں لوگ ختم ہو گئے, انہیں بلا دیا گیا. بڑے بڑے حادثات ہوئے, انہیں بلا دیا گیا. لیکن واقعہ کربلا کو نہ بھلا سکا انسان, واقعہ کربلا کی عظمت کو نہ بھلا سکا, بلکہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے واقعہ کربلا کی عظمت بھی ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی اہمیت بھی ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے خانقاہوں میں مجلسیں ہوا کرتی تھی, پہلے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام ہوتا تھا, آج ہر مساجد میں اہتمام ہو رہا ہے, ہر محلے میں اہتمام ہو رہا ہے. باضابطہ محرم الحرام کی کمیٹیاں بن رہی ہیں, اعلانات ہو رہے ہیں, مقررین بیان کر رہے ہیں. یہ بازار پورا گرم ہے. ہر سال پوری قوم کو اس غم میں کیوں مبتلا کیا جا رہا ہے, یہ پوروں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے کہ بیٹھو اور تمام رات جا کر ذکر حسین کرو. تو بات کیا ہے کہ اتنے صدیاں گزرنے کے بعد, عرصہ گزرنے کے باوجود بھی غم حسین کو بھلایا نہ جا سکا اور واقعہ کربلا کو فراموش نہ کیا جا سکا. اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں. واقعہ کربلا, اس کی نوعیت کیا ہے؟ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی, دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوئی, کسی بادشاہ نے کسی بادشاہ سے جنگ کی, کسی راجہ نے کسی مہاراجہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا, لڑائی ہوئی, ہزاروں لوگ مارے گئے, بے انتہا لوگ ختم ہو گئے, لوگوں نے بھلا دیا. کیوں کہ آدمی کوئی کام کرتا ہے, کوئی چیز کو جو ہے جاری کرتا ہے, کسی چیز کا آغاز کرتا ہے تو اس کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے, اس کے لیے ایک مدعا ہوتا ہے, کوئی چیز سوچ کر کرتا ہے. کوئی لڑائی ہوتی تو کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے. اب جیسے ہمارے پاس ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط تھا, انگریزوں سے ہم نے لڑ کر ملک کو آزاد کرایا, ہندوستان کو آزادی ملی. ہر سال 15 اگست آتی ہے تو آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں, یاد مناتے ہیں, اپنی آزادی کو یاد کرتے ہیں. کیوں کہ لڑنے والوں کا ایک مقصد تھا کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی چاہیے, ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو. جب وہ تاریخ آتی ہے تو ہم اس کی یاد مناتے ہیں. کہ کیوں مناتے ہیں؟ کہ لڑنے والے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد جب تک رہتا ہے لوگ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. بڑی بڑی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی, قتل و غارت گیریاں ہوئی. کسی نے حکومت کے لیے لڑائی کی, کسی نے سلطنت کے لیے لڑائی کی, کسی نے شہرت کے لیے لڑائی کی, کسی نے اپنی بہادری کو بچانے کے لیے لڑائی کی, کسی نے اپنے دبدبے کو بچانے کے لیے لڑائی کی, کسی نے اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے لڑائی کی. جب تک وہ رہے, جب تک ان کا مقصد رہا, ان کو یاد کرتے رہے لوگ. اب جب وہ ختم ہو گئے, ان کا مقصد ختم ہو گیا, اس کے بعد لوگوں نے بھلا دیا. لیکن آج سے 1400 سال پہلے نہر فرات کے نیچے حضرت سیدنا امام عالی مقام نے اپنے 18 لوگوں کی اور چاہنے والے 72 لوگوں کی شہادت کی قبول کیا اور میدان کربلا میں جنگ کی, لڑائی کی, خاندان نبوت کو پورے پیش کیا اور میدان کربلا کی زمین آل رسول کے خون سے لالزار کر دی گئی. اور آج تک امام کو یاد کیا جا رہا ہے. تو کربلا کی جنگ کیوں ہوئی یہ سمجھنا ہے. کربلا کی جنگ حکومت کی خاطر نہیں لڑی گئی, کربلا کی جنگ دولت کی خاطر نہیں لڑی گئی, کربلا کی جنگ اقتدار یا شہرت کی خاطر نہیں لڑی گئی, کربلا کی جنگ کسی جو ہے دنیاوی غرض و غایت و مقصد کے لیے نہیں لڑی گئی. کربلا کی جو جنگ لڑی گئی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے لڑی گئی ہے. جب تک کہ اسلام کو بچانا امام کا مقصد تھا, حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں آئے, یہ مقصد امام کا تھا. جب تک امام کا مقصد زندہ ہے امام کی یاد بھی زندہ رہے گی. اسلام جب تک زندہ ہے, جب تک امام کا ذکر ہوتا رہے گا, مومن جب تک رہیں گے, ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے جب تک دنیا میں رہیں گے تب تک امام کی یاد مناتے رہیں گے. کیوں کہ امام نے اسلام کے لیے جان دے دی. اب جب تک اسلام زندہ ہے امام حسین زندہ ہے. یہی فرق ہے دوسری لڑائیوں میں اور لڑائی میں. امام کی لڑائی حق و باطل کی لڑائی, اسلام کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے. امام عالی مقام کی اپنی انفرادیت ہے. آج لوگ تقابل کرتے ہیں ہستیوں میں, ہر کسی کو وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں, وہ کیوں یہ کیوں, اس طرح کے دھندوں میں چلے گئے. آج مراتب کو پرکھا جا رہا ہے. یاد رکھو کامشتاری کیا کہا, مجرم نہ بن یہ کہہ کہ چھوٹا بڑا کسی کو, جس کا جو مرتبہ ہے سرکار جانتے ہیں. اس میں مت پڑھو کہ بڑا کون چھوٹا کون,
उनकी कई लोग शहीद हो गए, उनकी याद क्यों नहीं मनाई जा रही? सहाबाए किराम ने शहादतें कबूल की, उनकी याद क्यों नहीं मनाई जाती? इस तरह इमाम हुसैन का जिक्र क्यों किया जाता है? ये सहाबा से बढ़कर थे, क्या अकाबिर बुजुर्गों से बढ़कर थे? इस तरह तकाबुली नजरिया आज लोगों के अंदर आ गया है। इमाम की शहादत को दूसरों की शहादत के साथ तोलने की कोशिश करते हैं और इसकी अहमियत को घटाना चाहते हैं। इमाम को किसी के साथ तकाबुल मत करो। इमाम की जात को देखना हो तो इमाम का उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जो ताल्लुक है उस ताल्लुक को देखो, निस्बत मुस्तफा को देखो, ताल्लुक मुस्तफा को देखो, इस निस्बत को देखो जो निस्बत हुसैन को हासिल है। खुदाए वहदहु ला शरीका लहू की इज्जत की कसम वो किसी और को हासिल नहीं। सही हदीस पाक मोहम्मद अरबी ने बयान फरमाया, अभी हजरत ने सुना, खुतबात करबलाई में वाक़िया आ रहा है, बेशुमार वाक़ियात ऐसे लिखे हुए हैं खुतबात करबलाई में कि आक़ाए करीम सरवर आलम के साथ पास बीबी फातिमा आई, आकर कहा बाबा जान हसनैन करीमैन गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, काफी ढूंढा कहीं पता नहीं चला। रसूल पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को लेकर चल पड़े ढूंढने के लिए इमाम हसन और इमाम हुसैन को। ढूंढते गए, जिब्रील अमी हाजिर हुए, आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह घबराइए नहीं, आपसे बढ़कर आपका रब उन बच्चों पर मेहरबान है। बच्चे खेलते हुए कबीला बनु नज्जार में चले गए, वहां जाकर खेल रहे थे, नींद लग गई, सो गए। अल्लाह ने दो फरिश्तों को उनकी हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ निकल पड़े, हसनैन करीमैन को लाने के लिए बनु नज्जार के कबीले में गए। देखा कि बहुत बड़ा अज़दहा अपनी फन फैलाए हुए खड़ा हुआ है सामने। हदीस पाक में आता जिसके मुंह से जो शोले निकल रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वो अज़दहा पकड़कर चला गया गार के अंदर। रसूलुल्लाह ने दोनों नवासों को उठाकर लेकर आ रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूल अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया बितहक़ीक़ कातिल कुफ्र ज़िंदीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रास्ते में मुलाकात हुई। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह एक नवासे को मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर रहने दो, मैं खुद ले जाऊंगा अपने नवासों। दोनों नवासों को रसूलुल्लाह बिठाए दोनों कंधों पर और मस्जिद नबवी में आए, मिंबर मुबारक पर चढ़ गए। आका ने दोनों नवासों को मिंबर पर बिठाया। उसके बाद सहाबाए किराम से खिताब किया, कहा लोगों ये बताओ अब खुतबा कैसा हो रहा है, देखिए आप यहाँ कुरान पढ़कर सुनाया नहीं जा रहा, इस्लाम के अहकामात नहीं दिए जा रहे हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं किया जा रहा है। आका मिंबर रिसालत पर खड़े होकर सहाबा से सवाल करते हैं, ऐ लोगों बताओ वो कौन से लोग हैं जिनके नाना नानी तमाम दुनिया वालों के नाना नानी से अफजल व आला है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया रसूलुल्लाह आप बताइए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बताइए। आका करीम ने फरमाया सुनो, बोलो जिनके नाना नानी पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के नाना नानी से अफजल आला बरतर बुजुर्गों वाला है, वो हसन और हुसैन की जात है। उनका नाना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी नानी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला। उसके बाद ये नहीं कहा, सरकार ने फरमाया लोगों बताओ वो कौन लोग हैं जिनके माँ बाप तमाम दुनिया वालों के माँ बाप से अफजल आला हैं। ऐ लोगों बताओ वो कौन लोग हैं जिनके चचा और फूफी तमाम दुनिया वालों के चचा और फूफी से अफजल आला हैं। ऐ लोगों बताओ वो कौन लोग हैं जिनके मामू और खाला रुए जमीन पर बसने वाले तमाम लोगों के मामू और खाला से अफजल हैं। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह बताइए, फरमाया वो भी हसन और हुसैन हैं कि इनके चचा जाफर तैयार हैं, इनकी फूफी उम्मे हानी हैं, इनके मामू मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम हैं, इनकी खाला ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसुम हैं। ये वो लोग हैं कि इनके नाना नानी, इनके खाला खालू, इनके जो है चचा, इनकी फूफी, इनके तमाम रिश्तेदार पूरी दुनिया के लोगों में तमाम जितने लोगों के रिश्तेदार हैं सबसे अफजल आला हैं। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा ने क्या कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या कहा, बच्चा बच्चा बच्चा
عالم عالم نہیں، حافظ حافظ نہیں، قاری قاری نہیں، مولوی مولوی نہیں، بچہ بچہ نور کا. اور نور کا کیسے ہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. ہر بچہ نور کا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ گھرانہ میرے آقا کا گھرانہ ہے، وہ خاندان رسالت ہے. آقا کریم نے فرمایا، ام المومنین بی عائشہ روایت کرتی ہیں، جبریل امی حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں. رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کہ تم نے کہا کائنات کو دیکھا، زمین و آسمان